عزیزان محترم، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ ہمیں کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اس موضوع کو ایک جو ذہن میں آیا اور ترتیب دیا تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور واقعہ آج کا نہیں ہے، اس وقت کا ہے جب حسنین کے کریمین کے نانا جان حضور سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں جلوہ گر تھے۔ صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدنی زندگی گزار رہے تھے۔ غزوہ احد کی بات ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ غزوہ احد کے وقت آپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ غیر مسلموں کی صف میں تھے۔ چنانچہ غزوہ احد کے وقت ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکار کر کہا کہ اگلے سال میدان بدر میں، بدر کے میدان میں ہماری اور آپ کی جنگ ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، ہمارا اور تمہارا اگلے سال بدر کے میدان میں آمنا سامنا ہوگا۔ ایک تو جنگ بدر پہلے ہو چکی تھی نا، یہ اس جنگ کی بات نہیں ہو رہی، یہ جنگ احد کے بعد کی ایک اور جنگ کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگلے سال ہمارے اور تمہارے درمیان کہاں جنگ ہوگی؟ میدان بدر میں۔ تو اس کے بعد ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ مکے چلا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کو لے کے مدینہ پاک میں تشریف لے آئے۔ کرتے کراتے سال گزر گیا، جو مکہ والے تھے انہوں نے بھی جنگ کی تیاریاں کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تیار تھے۔ آپ کے جان نثار پروانے بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب آیا وعدے کا وقت تو خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ ابو سفیان اور اس کے لشکر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب کے جان نثار صحابہ کا رعب ڈال دیا، خوف ڈال دیا۔ اب یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح جنگ رک جائے، جنگ ٹل جائے اور ہم واپس مکے چلے جائیں، لیکن بزدلی کے ساتھ واپس جانا بھی ان کو گوارا نہیں تھا کہ انا کا مسئلہ تھا، ہے جی، ناک نیچی ہوتی ہے، لوگ باتیں کریں گے کہ تم ڈر کر بھاگ کر آ گئے ہو۔ بزدلی کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہتے تھے اور جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک چال چلی۔ نعیم بن مسعود، یہ کسی اور قبیلے کا تھا، یہ مکے آیا ہوا تھا۔ تو ابو سفیان نے اسے لالچ دیا کہ تم مدینے جاؤ اور مسلمانوں کے دل میں خوف ڈال کر انہیں کسی طرح جنگ سے روک دو۔ ابو سفیان جو ابو نعیم تھا، ابو نعیم بن مسعود، یہ لالچ میں آ گیا، ڈیلنگ ہو گئی کہ تم مجھے اتنا مال دو گے اور اس کے بدلے میں تمہارا یہ کام کروں گا کہ مسلمانوں کے دل میں تمہارا رعب ڈالوں گا۔ تو یہ مدینے آیا، پتہ چلا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس ابو نعیم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، جنگ کے لیے مت جاؤ، کیونکہ مکے والے تم سے تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس جنگی آلات بہت زیادہ ہیں، ہتھیار بہت زیادہ ہیں، وہ طاقت میں تم سے زیادہ ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ جنگ کرنے گئے تو تم میں سے ایک بھی بچ کے واپس نہیں آئے گا۔ تو ابو نعیم کا تو یہ خیال تھا
کہ مسلمان ڈر جائیں گے، ہیں جی، لیکن یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ان فاقہ کشوں کے دل میں موت کا ڈر نہیں تھا۔ قربان جائیں، اس کی باتوں سے صحابہ کرام کے جذبے پست ہونا تو دور، بلکہ لوگوں نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر نعرہ لگایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اے ابو نعیم، تم ہمیں کس بات سے ڈراتے ہو؟ چلو مانا کہ تمہارے پاس بڑا لشکر ہے، تمہارے پاس جدید جنگی ہتھیار ہیں، بڑی طاقت ہے، مگر یاد رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، لہذا تم لشکر جتنا مرضی بڑا کر لو، جتنا مرضی بڑھا لو، طاقت جتنی مرضی بڑھا لو، لیکن ہماری مدد کے لیے ہمارا رب ہی کافی ہے۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر۔ جی شاعر کہتا ہے کہ غیرت مند پکے ایمان والے مسلمان موت سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر نظر رکھتے ہیں، وہ اللہ کی عنایتوں پر نظر رکھتے ہیں۔ مومن کے لیے موت کیا ہے؟ مومن کے لیے موت تو ایک جہان سے دوسرے جہان کا سفر ہے۔ موت کیا شے ہے؟ فقط عالم معنی کا سفر۔ موت تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانے کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ موت کیا، مومن کے دل میں کیا ڈر ہوگا؟ بلکہ ہم تو موت کو اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں جی، موت کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور بے شمار عاشقان مصطفیٰ اسی انتظار میں ہیں کہ کب موت آئے، آنکھیں بند ہوں، قبر میں پہنچیں تو وہاں امام الانبیاء کا رخ زیبا نظر آ جائے، اور ہم جا کے فرشتوں سے کہیں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو عاشق تو اس انتظار میں ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہوں اور نبی پاک کا اسے دیدار نصیب ہو۔ تو صحابہ کرام نے نعیم بن مسعود کو یہ جواب دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر صحابہ کو لے کر بدر پہنچ گئے۔ ابو سفیان نہیں پہنچا، دیگر کفار مکہ ابھی بدر نہیں پہنچے، حالانکہ چیلنج انہوں نے کیا تھا۔ ادھر ابو سفیان اور مکے کے غیر مسلم یہ خوف میں مبتلا تھے، انہوں نے تو آنا ہی نہیں تھا، نہ وہ آئے، لیکن صحابہ کرام بدر میں پہنچے۔ جنگ تو نہ ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور بہت زیادہ فائدے عطا فرمائے۔ انہوں نے وہاں خوب تجارت کی اور خوشی خوشی واپس آ گئے۔ یہ جو واقعہ ہے اس کو واقعہ بدر صغرا کہا جاتا ہے۔ ایک تو پہلے جنگ بدر ہوئی تھی، یہ واقعہ بدر صغرا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اس ایمانی جذبے کے صلے میں اللہ پاک نے ان کو 4 انعام عطا فرمائے۔ ذرا سبحان اللہ فرما دیں جی، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی یہ انعام عطا فرمائے۔ 4 انعام عطا فرمائے، اور ان 4 انعاموں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ ذرا اونچی بات سے سبحان اللہ کہیں، میں آپ کو قرآن سناؤں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ یہ 4 وہ انعام ہیں جو اللہ پاک نے غزوہ بدر صغرا میں جانے والے صحابہ کرام کو عطا فرمائے۔ فرمایا پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی نہ تکلیف پہنچی
اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ 4 انعام ہیں، میں آپ کو ایک ایک گنواتا ہوں۔ پہلا انعام تو یہ ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نصیب ہوئی کہ انہوں نے بدر میں تجارت کی اور مال کمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے شامل حال ہو گیا۔ فضل کیسے شامل حال ہوا کہ مکے والے ڈر کے بھاگ گئے، میدان جنگ میں نہ آئے۔ تیسرا انعام یہ ہوا کہ انہیں لڑنا نہ پڑا، نہ کوئی ان کا جانی نقصان ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نفع عطا فرمایا۔ اور چوتھا انعام یہ ہوا کہ انہیں اللہ پاک کی رضا نصیب ہو گئی، اور کائنات کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے جی۔ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ تو اب ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ بندے کو اسباب پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ سامنے کتنا بڑا دشمن ہے یہ نہ دیکھو کہ سامنے والے کے پاس طاقت کتنی ہے، یہ دیکھو کہ طاقتوں والا خدا کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرف ہے۔ بڑا دشمن، طاقتور دشمن دیکھ کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جس طرح فلسطین کے مسلمان، وہ اسرائیل بہت طاقتور ہے، اس کے پاس بڑا اسلحہ ہے، اس کے پاس بڑی فوج ہے اور بڑے ملکوں سے اس کا اتحاد ہے، لیکن فلسطینیوں کا اتحاد اپنے رب سے ہے۔ فلسطینیوں کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں، بڑے ملکوں کی فوج کا ان کے ساتھ نہیں، بلکہ بیگانے تو کیا اپنے مسلمانوں کی فوج بھی ان کے ساتھ نہیں، لیکن انہیں آسرا ہے تو اپنے رب کی رحمت کا آسرا ہے، انہیں آسرا ہے تو اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت کا آسرا ہے۔ اور اسی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کے فیضان سے وہ آج تک دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں، اور ان کو ایسی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ پوری دنیا پر جو ان کا رعب تھا کہ یہ سپر پاور ہے، ان کے پاس دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ان کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ تو بڑا دشمن دیکھ کے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کس طرف ہے، اور اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت حق کے ساتھ ہے۔ آج بھی جو پاکستان میں غیر مسلم قوتیں اور ان کے اعلی کار نظام مصطفیٰ کی دھجیاں جو اڑا رہے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے قانون سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے اور عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے کتنا طاقتور ہے، یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ نیک کام کر جائیں گے تو اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہو جائے گی، اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اپنے فضل سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کا ہر میدان میں، ہر زندگی کے موڑ میں یہ نعرہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل۔ اور کتنا اچھا کارساز ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام نے وہ ابو نعیم بن مسعود کے ڈرانے پر دبنے کے بجائے، حوصلے پست ہونے کے بجائے، انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ ذرا آپ بھی بلند آواز سے کہہ دیں، ہاں جی بلند آواز سے، حسبنا اللہ۔ کیا نعرہ لگایا؟ حسبنا اللہ۔ تو آپ بھی زندگی کے کسی بھی مشکل معاملے میں پھنس جائیں، کہیں مشکلات آ جائیں، تو آپ یہ نعرہ لگا دیا کریں، حسبنا اللہ۔
مجھے اللہ کافی ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہ کتنا اچھا کارساز ہے، وہ سارے کام بنانے والا ہے۔ نظر اسباب پر نہ رکھیں، نظر مسبب الاسباب پر رکھیں۔ چاہے آپ کی جتنی اچھی نوکری ہے، آپ جتنا مرضی اچھا کاروبار کرتے ہیں، اور جتنا مرضی آپ کا ٹیکہ ہے، منصب ہے، شہرت ہے، ان سب چیزوں پر نظر نہ رکھیں۔ نظر رکھیں تو کس پر؟ اللہ کی ذات پر، کہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے۔ ان اسباب کو اگر ثابت رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے تو اللہ نے رکھنا ہے۔ اگر یہ اسباب باقی رہیں گے تو میری عزت ہے، اگر یہ اسباب باقی رہیں گے تو میری اچھی نوکری ہے، اگر یہ اسباب باقی رہیں گے تو میرا اچھا روزگار ہے۔ اگر رب نے یہ اسباب واپس لے لیے تو نہ میرے پاس اچھا گھر، نہ میری اچھی اولاد، نہ میرا اچھا روزگار، نہ معاشرے میں میری عزت۔ تو اس لیے ان چیزوں پر نظر نہ رکھیں، یہ تو فنا ہونے والی ہے، اسباب تو ختم ہو جانے والے ہیں، تو ختم ہونے والی، فنا ہونے والی چیزوں پر نظر نہ رکھیں، بلکہ اس ذات پر نظر رکھیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ مسبب الاسباب۔ اسی نے اسباب پیدا کرنے ہیں اور اسی نے اسباب کو باقی رکھنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کثرت سے ذکر کرتے رہا کریں، اس کا ورد کرتے رہا کریں، انشاءاللہ بڑے بڑے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں گے۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت، غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا جاؤں کہ بعض لوگ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں، ہمیں نبیوں، ولیوں، صحابہ، اہل بیت کی ضرورت نہیں۔ یہ ہرگز ہرگز قرآن کے منافی ہے، یہ ہرگز ہرگز اسلام کا نظریہ نہیں، اسلامی عقیدہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں کارساز صرف اللہ ہی ہے، حقیقی معنوں میں ہمیں اللہ ہی کافی ہے، لیکن وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نبیوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اہل بیت صحابہ اکرام کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، اللہ کے ولیوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، ان کی اپنی شان ہے، وہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سمجھ آگئی؟ بعض لوگ یہ آیت پڑھ کے سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جی جب ہمیں اللہ ہی کافی ہے تو ہم جو ہے نا وہ نبیوں کو کیوں مانیں، ہم صحابہ کو کیوں مانیں، ہم اہل بیت کو کیوں مانیں، یا ان کا وسیلہ کیوں پیش کریں؟ نہ، ان کی اپنی شان ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا اپنا مقام ہے، لہٰذا ہم ان کے بھی مقام کو مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، لیکن اللہ ہمیں کافی ہے رسول اللہ کے وسیلے سے، صحابہ اہل بیت کے وسیلے سے، کیونکہ اللہ ہمیں گھر بیٹھے نہیں مل گیا، اللہ کی توحید کی جو دعوت ہمارے تک پہنچی ہے تو وہ رسول اللہ نے پہنچائی ہے، اور رسول اللہ کی یہ دعوت ہم تک ڈائریکٹ نہیں آ گئی، بلکہ اس کے پیچھے صحابہ اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اولیاء کاملین، علماء دین، ان سب کی محنتیں ہیں جو گزر چکے، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر کے یہ دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، لہذا ہم انہیں بھی کسی صورت میں فراموش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد و اعمال کی درستگی اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔